السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو دنیا کے مختلف حیرت انگیز مقامات کی طرف لے کر چلوں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہمارے ملک پاکستان کے دو شہروں کی طرف لے کر چلوں گا اور وہاں کے دو حیرت انگیز مقامات کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلے چلتے ہیں سندھ کی طرف اور بات کرتے ہیں اس پر اسرار قبر کی جو سندھ کے شہر ٹھٹھہ میں موجود ہے اور یہ کینجھل جھیل کے درمیان میں واقع ہے۔ اس حیرت انگیز جگہ کو دیکھنے کے لیے روزانہ ہزاروں لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں، لیکن یہ قبر ہے کس کی؟ دوستو یہ قبر نوری جام تماچی کی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ لڑکی کینجھل جھیل کے ساتھ آباد ایک مچھیروں کی بستی میں رہا کرتی تھی۔ اس بستی میں چھوٹے چھوٹے مکان بنے ہوئے تھے جہاں مچھیرے رہا کرتے تھے۔ نوری کو جھیل کے خوبصورت پانی سے بے حد لگاؤ تھا۔ یہ روزانہ جھیل کے نیلے پانی کو دیکھنے کے لیے اس کے قریب جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ نوری کے والد بھی ایک مچھیرے تھے۔ ایک دن نوری اپنے والد کی مدد کرنے ان کی کشتی میں موجود تھی کہ ایک آدمی بھاگا بھاگا ان کی طرف آیا۔ اس آدمی نے بتایا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ اس بستی کے تمام مچھیرے بادشاہ کا استقبال کرنے اکٹھے ہو گئے۔ اس بادشاہ کا نام جام تماچی تھا اور یہ ٹھٹھہ کا حکمران تھا۔ یہ شکار کھیلنے کے لیے کینجھل جھیل کے پاس آیا تھا۔ اس نے کچھ دیر کے لیے یہاں آرام کرنا تھا۔ نوری بادشاہ کو دیکھنے کے لیے بے حد بے چین تھی۔ جام تماچی جب گاؤں والوں سے مل رہا تھا تو اس کی نظر نوری پر پڑی۔ نوری ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اس کا نام نوری اس لیے رکھا گیا تھا کہ اس کا چہرہ بذات یہ خود بھی بہت خوبصورت تھی۔ کہانی کے مطابق جام تماچی کو پہلی نظر میں ہی نوری اچھی لگ گئی اور کچھ دنوں کے بعد بادشاہ جام تماچی نے نوری کے لیے شادی کا پیغام بھجوا دیا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ ایک بادشاہ ایک مچھیرے کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف نوری بہت خوش تھی کہ اس کی شادی بادشاہ سے ہونے لگی، لیکن اس کو اپنا گاؤں چھوڑنے کا بھی غم تھا۔ دوستو کہانی کے مطابق جب نوری کی شادی بادشاہ جام تماچی سے ہو گئی اور یہ بادشاہ کے محل میں آ گئی تو محل کے زیادہ تر لوگوں کے لیے ایک مچھیرے کی بیٹی کو ملکہ ماننا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اصل مسئلہ بادشاہ کی وہ 6 عدد بیویاں تھیں جو محل میں پہلے سے ہی موجود تھیں۔ ان 6 بیویوں نے نوری سے حسد کرنا شروع کر دیا اور یہ نوری کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنے لگیں۔ بادشاہ نے ان کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیا، لیکن پھر ایک بات بادشاہ کو کھٹکنے لگی۔ اس کی دوسری بیویوں نے اس کو بتایا کہ نوری محل سے ہیرے چوری کر کر اپنے بھائی کو دے دیتی ہے، جو ان کو اپنے ساتھ اپنی بستی لے جاتا ہے۔ بادشاہ کو محل کے دوسرے لوگوں نے بھی بتایا کہ نوری ایک لکڑی کا باکس اپنے بھائی کو دیتی ہے۔ بادشاہ کو نوری پر بہت غصہ آیا اور اس نے نوری کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دنوں بعد جب نوری کا بھائی نوری سے ملنے محل میں آیا تو بادشاہ نے اپنے کچھ محافظوں کو نوری کے آس پاس چھپا کر کھڑا کر دیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ نوری ایک لکڑی کا باکس اپنے بھائی کو دے رہی ہے تو انہوں نے فوراً نوری کو پکڑ لیا اور اس سے یہ باکس چھین لیا۔ اب بادشاہ کو بلوایا گیا تو بادشاہ بے حد غصے میں تھا اور نوری بے حد حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے باکس کھلوانے کا حکم دیا کہ نوری نے کتنے ہیرے چرائے ہیں۔ جو ہی باکس کو کھولا گیا تو بادشاہ حیران ہو گیا۔ لکڑی کے باکس میں ہیرے جواہرات کی بجائے مچھلی کے کانٹے تھے۔ بادشاہ نے نوری سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ دوستو نوری نے بادشاہ کو بتایا کہ کیونکہ وہ اپنی بستی میں پکنے والے کھانے کی عادی ہو چکی تھی تو اسے محل میں پکنے والے کھانے کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اس لیے نوری نے اپنے بھائی کو ہر کچھ دن کے بعد بستی سے کھانا لانے کا کہا تھا جو وہ ایک لکڑی کے باکس میں لایا کرتا تھا۔ نوری اس کو پھر یہ باکس واپس کر دیا کرتی تھی۔ نوری نے بادشاہ کو یہ سب اس لیے نہیں بتایا تاکہ بادشاہ ناراض نہ ہو جائے کہ نوری کو محل کے مزیدار کھانے پسند نہیں آ رہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کے دل میں نوری کے لیے محبت اور عزت اور بڑھ گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے کبھی نوری کے خلاف کوئی بات نہیں سنی۔ بادشاہ جام تماچی اور نوری کی یہ داستان بے حد مشہور ہو گئی تھی۔ بادشاہ اکثر نوری کو لے کر اس کی بستی میں جاتا اور یہ گھنٹوں کینجھل جھیل کے پاس بیٹھے رہتے۔ نوری کی موت بادشاہ کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے نوری کی قبر کو
کینجھر جھیل کے درمیان میں بنانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس جھیل پر یہ پہلی مرتبہ ملے تھے، اور یہ پوری اسرار دکھنے والی قبر دراصل نوری جام تماچی کی ہی ہے، اور روزانہ ہزاروں لوگ اس قبر کو دیکھنے کے لیے کشتی میں بیٹھ کر یہاں آتے ہیں۔ 2013 میں یہاں ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا تھا، جب نوری کی قبر کے پاس 5 لوگوں کی لاشیں ملی تھیں۔ یہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر کراچی سے آئے تھے۔ ان 5 لوگوں کو گولی سے مار دیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے کشتی والے کو کہا تھا کہ انہیں 2 گھنٹے کے بعد لینے کے لیے آ جائے، لیکن جب کشتی والا نوری کی قبر کو واپس آیا تو یہ 5 لوگ مر چکے تھے۔ خیر دوستو، ٹھٹا سے اب ہم چلتے ہیں لاہور کی طرف اور بات کرتے ہیں موتی مسجد کی۔ دوستو، لاہور کے علاقے عالمگیری کے دروازے کے قریب ایک مسجد موجود ہے۔ اس کا نام موتی مسجد ہے۔ پورے لاہور میں مشہور اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں نیک مسلمان جنات رہتے ہیں جو اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں بس آپ کو وہ کہانی سنانے جا رہا ہوں جو اس مسجد کے حوالے سے کافی مشہور ہے۔ ٹی وی کے کئی پروگرامز میں اس کے متعلق بتایا جا چکا ہے، جو اس مسجد کے حوالے سے کافی مشہور ہے۔ اس سنگ مرمر کی بنی ہوئی مسجد کو 17 کی صدی میں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس مسجد میں بڑی تعداد میں نیک جنات رہتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتے ہیں۔ خاص طور پر یہاں رات بھر جنات نوافل ادا کرتے ہیں۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ اس مسجد کا کوئی مخصوص امام بھی نہیں، اور نماز کے وقت وہاں پر موجود نمازیوں میں سے کوئی بھی جماعت کروا دیتا ہے۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس مسجد میں بسنے والے جنات اللہ کے حکم سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور تبھی یہاں پر کئی اولیاء قیام بھی کر چکے ہیں۔ اس موتی مسجد کے حوالے سے کئی اور ایسی باتیں بھی مشہور ہیں، لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس سب کے بارے میں حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ دوستو، مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔